अस्सलामुअलैकुम। खबर की खबर के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे बढ़ते हुए डेंगू केसेस के हवाले से, जिसमें देखते ही देखते इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक, तो डॉक्टर अजरा पेचूहू के मुताबिक इस वक्त सिंध में रवा माह डेंगू के 439 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। जबकि ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त 188 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद में 154 केसेस देखने में आ रहे हैं, जबकि मीरपुर खास में 83, सखर में 10, जबकि शहीद बेनजीराबाद में 3 और लाड़काना में 1 केस रिपोर्ट किया जा चुका है। जबकि इस वक्त बढ़ती हुई ज़ाहिर मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका इतलात भी सामने आती हैं। तो अजरा फजल पेचूहू की जानिब से एक बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है, अवाम को स्पेशली हाईलाइट करते हुए कि अवाम गैर मुसद्दिका इतलात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करे, ज़ाहिर तवज्जो मरकूज ना की जाए, क्योंकि इस तरह की बातें वायरल होती रहती हैं कि डेंगू से अमवात में इजाफा हो रहा है या बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वाकई डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त हर कोई अस्पताल का रुख करता नजर आता है। तो दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है डॉक्टर अजरा फजल पेचूहू की जानिब से कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू के अलहदा यूनिट्स भी कायम कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुफ्त अद्वियात और इलाज मुआलजी की सहूलियात भी प्रोवाइड की गई हैं तमाम तर अस्पतालों में। जबकि अगर हम ताज़ा तरीन आदाद के मुताबिक बात करें तो अमवात में इस वक्त क्या इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम जन्नत बताया जा रहा है, जन्नत वल्द मोहम्मद अली जाबहक हुई है डेंगू की वजह से। और जाबहा को होने वाली बच्ची का ताल्लुक जिला कोरंगी 4 नंबर से बताया जा रहा है। जबकि उसका इलाज, वो जो ज़ेरे इलाज थी, वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में थी और बच्ची का इंतकाल शाम 6:15 पर हुआ है। तमाम तर इलाज मुआलजे के बावजूद भी अमवात में इजाफा हो रहा है। हर चीज़ देखने में आ रही है। इसी हवाले से कुछ मजीद हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी राना गुलजार साहब, जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से MPA किरण मसूद साहिबा, जबकि डेप्यूटी कमिश्नर हैदराबाद ने भी जैनुल आबदीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि ब्यूरो चीफ सिंध मेट्रो 1 न्यूज सैयद फराज अकबर शाहीन साहब ने भी हमें वक्त दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राना गुलजार साहब आपसे। राना गुलजार साहब, क्या कहेंगे, जाहिर है शहर कायद में जिस तरीके से डेंगू केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। देखें, ये एक लम्हा फ़िक्र है और अफसोसनाक अमल भी है, लेकिन क्योंकि ये डेंगू जो है मच्छर, ये पानी के ठहराव की वजह से होता है। जो कि पानी जब ठहर जाता है तो मच्छर जो है उस पर वो रुकता है। तो घर में लोगों को चाहिए कि वो घरों के अंदर सफाई सुथराई रखें, पानी को रुकने ना दें, और गलियों के अंदर भी कोशिश करें बल्दियाती निज़ाम जो है वो पानी को ठहरने ना दें, क्योंकि पानी की वजह से ही जो पानी ठहर जाता है तो मच्छर इसमें पैदा होता है और इसकी ज़िंदगी कम होती है। जब पानी नहीं होता तो ये मच्छर नहीं होता, ये पानी की वजह से ही पैदा होता है। और चाइल्ड हेल्थ यूनिट जो पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट का है, ये गुलशन इकबाल में, इसकी बड़ी अच्छी फैसिलिटेट है, बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जी, और ये स्पेशल बच्चों के लिए है। लेकिन बात यह है कि मौत तो बरहक है, जितनी दिन दुनिया में रहना है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, दुनिया से जाना है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है और उनको कोशिश कर रहे हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, लेकिन ज़्यादा इसमें ज़िम्मेदारी बल्दियाती इदारों की होती है कि वो स्प्रे मुहिम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और पानी को ना ठहरने दें। जहाँ यूनियन काउंसिल में हो, टाउन, सिटी, कोई भी हो, तो ये पानी को ना ठहरने दें, पानी की फौरी तौर पे उसकी सफाई करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा कराची के अंदर ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है राना गुलजार साहब, ठीक है, आपकी बात हम तक पहुँच चुकी है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ इमरान पीरज़ादा। इमरान पीरज़ादा, जाहिर है गुज़िश्ता रोज़ भी आपने शाम की बुलेटिन में कुछ आगाही दी थी कि एक बच्ची जिसका नाम जन्नत बताया जा रहा है, उसकी डेथ हुई है डेंगू की वजह से। क्या अपडेट है उसके बारे में? आया कि वाकई वो डेंगू की वजह से उसकी डेथ हुई थी? क्योंकि यही देखने में आ रहा था, वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचूहू की जानिब से बार बार ये बात कही गई है कि गैर मुसद्दिका इत्तलात पर बिल्कुल भी आप लोग गौर ना करें, कान ना धरें, और ये किसी की अमवात नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप?
جی بالکل، کل جو میں نے بریک کی تھی خبر وہ بالکل تصدیق یافتہ خبر تھی، اور یہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ اینڈ نیوٹرولوجی کے کراچی نے اس خبر کی تصدیق کی تھی، اور میٹرو ون نیوز نے اس خبر کو بریک کیا تھا۔ اسپتال والوں کا بتانا یہ ہے کہ 17 اکتوبر 2025 کو پیڈیاٹرک آئی سی یو میں بچی کو داخل کیا گیا تھا، اور اسی شام 6:15 پہ بچی کا انتقال ہو گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈینگی بخار کی وجہ سے بچی کا انتقال ہوا ہے۔ تو بچی کورنگی 4 نمبر کی رہائشی تھی، اور ڈاکٹروں کے مطابق بچی کو ڈینگی کی شدید بخار کے باعث جسم کے اندر خون بہنے اور دوران خون میں خرابی کے سامنا تھا، جس کی وجہ سے اسپتال لایا گیا، اور جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، جان لیوا ثابت ہوا۔ عمران پیرزادہ، یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر عذرا پیچوہو کی جانب سے بارہا اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ہسپتالوں میں الگ یونٹس قائم کیے گئے ہیں، علاج معالجے کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ آپ ظاہر ہے ہیلتھ بیٹ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، ڈاکٹر عذرا پیچوہو جو وزیر صحت ہیں، ان کی جانب سے یہ احکامات چند روز سے جو ہے مسلسل جاری ہو رہے ہیں کہ ہر اسپتال میں ایک ڈینگی اور ملیریا کے مختلف یونٹ جو ہے قائم کیے جائیں، جبکہ اس بچی کی جو ڈیتھ ہے وہ قائم کیے جائیں، جس پہ عمل درآمد کیا گیا ہے کراچی بھر میں، صوبے بھر میں، اور تمام تر جتنے بھی ٹرشری کیئر اسپتال ہیں، سیکنڈری کیئر اسپتال ہیں، ان تمام اسپتالوں میں ڈینگی اور ملیریا سے متاثرہ مریضوں کے لیے یونٹ قائم کر دیے گئے۔ لیکن عمران پیرزادہ، ابھی صرف احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، بارشوں کے بعد ڈینگی میں، ملیریا میں، اس تمام تر چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا، اتنا ڈیلے کس بات کا کیے جا رہا تھا؟ جی دیکھیں، ایک جانب تو ہم اس چیز کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ محکمہ صحت میں ایک کروڑوں روپے کے بڑے فنڈ رکھے گئے ہیں جو ملیریا اور ڈینگی دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اس کو ہم زمینی حقائق جب دیکھتے ہیں، ہم ضلعی صحت افسران سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسے خاصے فنڈ نہیں ہیں جس کے باعث وہ فوک کر سکے، یا آئی آر ایس کے جو اسپرے ہوتے ہیں جو کہ پودوں میں کیے جاتے ہیں، اور جو باہر پانی گٹر کا صاف پانی یا گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں آئی آر ایس کے جو ہے اسپرے کیے جاتے ہیں، تو وہ خاصے کم دکھائی دیتے ہیں پورے کراچی بھر میں، جس کی وجہ سے مچھروں کی، ڈینگی کی اور ملیریا کی افزائش ہوتی ہے، اور ان کے لاروا جو ہے پھٹ پھٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پراپر طریقے سے اسپرے مہم بھی نہیں کی گئی ہے، کہا گیا تھا کہ اسپرے مہم کا آغاز کیا جائے گا، لیکن 3-4 روز کے بعد ہی وہ ختم کر دی گئی۔ بہت شکریہ عمران پیرزادہ نے ہمیں جو آگاہی دی کہ گزشتہ روز ایک بچی، 4 سال کی بچی جنت کا بھی انتقال ہوا ہے ڈینگی کی وجہ سے، اور بارہا یہ کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے ہمیشہ صحت کے اوپر کروڑوں روپے کا فنڈز دیا جاتا ہے، لیکن وہ کروڑوں روپے کہاں جاتے ہیں؟ کسی بھی ہسپتال کے حوالے سے اگر بات کر لیں ہم، چاہے وہ جنا ہو، چاہے وہ سول ہو، چاہے وہ دیگر ادارے ہوں، لیکن وہاں پر جب ادویات کی قلت دیکھتے ہیں یا مریضوں کو پریشان دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فنڈز بالکل بھی اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے کیا جانا تھا۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈینگی کیسز کے حوالے سے، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے اضافہ ہو رہا ہے۔ بارہا کہا گیا کہ اسپرے مہم کا آغاز کر دیا جائے، مغرب کے اوقات میں اسپرے مہم کا آغاز کیا جائے تاکہ جو مچھروں کی افزائش ہے وہ نہ ہو سکے، لیکن بہرحال کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون کال پر بیورو چیف سندھ میٹرو ون نیوز کے سید فراز اکبر شاہین صاحب۔ بہت شکریہ سر بات کرنے کے لیے۔ فراز اکبر شاہین صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ویسے تو کروڑوں روپے کا فنڈز دیا جاتا ہے صحت کے شعبے کے لیے، لیکن جب بات آتی ہے ہاسپٹلز کے حوالے سے، سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے، تو حالت بہت ہی ابتر دکھائی دیتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ علیکم، بہت شکریہ سائمہ کہ آپ نے میرا موقف جاننے کے لیے اور انٹیویشن کے حوالے سے آپ نے ڈینگی کی وبا جو ایک وائرس پھیلا رہا ہے اس حوالے سے آپ نے مجھ سے جاننے کے لیے آپ کو بہت شکریہ۔ دیکھیں سائمہ، آج بھی ایک نوجوان حافظ راکب جن کا نام تھا، وہ ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو کے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ نوجوان لڑکا تھا اور اس کی ایج بھی میرا خیال سے آئی تھنک 25 یا 26 سال کی۔ کل بھی ڈاکٹر جو کہ میں ان کا نام بول رہا ہوں، ڈاکٹر عاصم، آئی تھنک عاصم ہے،
ان کا کل انتقال ہوا. وہ ایک سماجی تنظیم کے ڈائریکٹر تھے. لیکن یہ حکمرانوں کی بے حسی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جن کا اپنا پیارا جاتا ہے اس کو ان خاندانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے ہمارا کوئی پیارا اس ڈینگی کی وبا سے اس وائرس سے چلا جائے تو اس کی تکلیف کا احساس آپ ذاتی حیثیت میں فیل کر سکتی ہیں. لیکن یہاں میں کچھ دن پہلے میں جو ہلال احمر بھی گیا تو میری ڈی سی صاحب کے ساتھ میں نے وہاں وزٹ بھی کیا. تو ڈی سی صاحب نے ہلال احمر کے وزٹ کے دوران ڈاکٹر علی الدین شاہ جو وہاں کے سیکٹری ہیں ان کے لیے یہ الفاظ کہے کہ ڈاکٹر علی الدین شاہ میری جگہ پہ ہیں اور فراز صاحب میں ان کی جگہ پہ ہوں اور میں ہلال احمر کے لیے ایک فنڈ ریلیز کر رہا ہوں جسے غریب پیشنٹس کا فری آف کاسٹ یعنی بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے علاج کیا جائے گا. لیکن 4 دن سے 5 دن سے کنٹینیو علی الدین شاہ صاحب سے میں نے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی, ان کا موقف جاننے کی بھی کوشش کی کہ یہاں غریبوں کا علاج فری آف کاسٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلال احمر سے جو غریب طبقہ ہے, کوئی بہن, کوئی بیٹی, کوئی بچہ ہمیں کال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید میڈیا کے میٹرو ون نیوز کے بیروسی سندھ کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی جائے تاکہ ہمارا کوئی پرسان حال ہو. ہمیں کوئی پوچھے. کل بھی عمران سوروردی صاحب رات 3 بجے تک جو کہ سنی تحریک کے مرکزی رہنما ہیں حیدرآباد کے وہ موجود تھے. میں نے ان کو کال کی. بچی کے ہے جس کے پلیٹلیٹ 21,000 پہ آ گئے ہیں اور اس کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہے. خدا را عمران بھائی کوئی ہمارا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اسپیشلی وہاں جائیں تو رات کو 3 بجے وہ عمران سوروردی صاحب وہاں پہنچے اور اس بچی کو ریسکیو کرا کے سول اسپتال آئی تھی. اس میں کیا کہتے ہیں سوری میرے منہ سے اس وقت جملہ نہیں نکل رہا. سول ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کروایا اور اس بچی کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نگرانی مختلف ڈاکٹرز نے کی. لیکن جو سندھ گورنمنٹ کا جو ہے وہ کام ہے وہ عمران سوروردی جو کہ حیدرآباد. ٹھیک ہے, سندھ گورنمنٹ کا کام بہتر طریقے سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, فراز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر رہیے موجود. ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما رانا گلزار صاحب. رانا گلزار صاحب, سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آخر؟ اگر کسی چیز کا علاج معالجہ موجود نہیں ہے ان کے پاس, بڑے بڑے دعوے تو ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آتا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. تمام چیزیں موجود ہیں لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شہر کتنا بڑا ہے اور شہر کے اپنے کتنے مسائل ہیں اور پھر شہر سے باہر سے بھی لوگ ان ہاسپٹلوں میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پر آپ شناختی کارڈ چیک کریں جو لوگ ہوتے ہیں روڈوں پر بھی, اور جو کتنے لوگ باہر سے, پنجاب سے, خیبر پختونخوا, بلوچستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں, انٹیریئر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اب جتنی کیپیسٹی ہوگی اس سے کہیں زیادہ لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں کہیں بھی کوئی رخ ہے, کراچی کا آدمی پنجاب نہیں جاتا, کراچی کا آدمی خیبر پختونخوا نہیں جاتا, کراچی کا آدمی بلوچستان نہیں جاتا, کراچی سب لوگ آتے ہیں. تو ظاہر ہے تو کسی امید پہ آتے ہیں نا. اگر دیہی علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پر یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں, تو وہ شہروں کا, کیونکہ کراچی شہر کہا جاتا ہے, شہروں کا رخ کرتے ہیں. جی بالکل, جبھی تو ہم ان کو ہمارے سارے آنکھوں پہ ان کی مہربانی وہ آتے ہیں اور جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے سر کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ چلیں بتائیں ہیلتھ کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہیلتھ کے اوپر جو ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب اگر ایک قسم سے کیپیسٹی 100 لوگوں کی ہے, اب وہاں 500 لوگ آ رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ کیپیسٹی تو 100 لوگوں کی ہے لیکن 500 لوگوں کو تو وہ 100 لوگ نہیں آ رہے, 500 لوگ نہیں آ رہے, گاہے باگاہے آتے ہیں نا. تو گاہے باگاہے اگر وہ آ رہے ہیں اور ان کو اگر عملہ ہی موجود نہیں ہے, ادویات موجود نہیں ہے, پھر آپ دعوے کس بات کے کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں دعوے تو بات یہ ہے کہ ہیلتھ کے شعبے میں تو بہت کام ہے, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عملہ ظاہر ہے 100 لوگوں کا ہوگا اور 500 لوگ آ رہے ہیں, ادویات 100 لوگوں کی ہوگی, 500 لوگ آ رہے ہیں, تو 500 لوگوں کو کوئی ریٹرن تو نہیں کر رہے نا. ان کو تو باقاعدہ ان کو چیک اپ کیا جا رہا ہے, جو بھی ان سے فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. نہ بیڈ موجود ہوتے ہیں, نہ ادویات موجود ہوتی ہے, نہ عملہ موجود ہوتا ہے. بات کرے اگر میڈیا آگے بڑھ کے بات کرتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم غلط باتیں بار بار وائرل کرتے ہیں. میڈیا تو دیکھیں, میڈیا جو تنقید کرتی ہے اور ان کی تنقید کو ہم تعمیر کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور میڈیا ہی تو ہے
جو کہ ہمیں ایک صحیح راستہ دکھاتی ہے، مسائل کو اجاگر کرتی ہے، اور میڈیا کے لوگ ہی تو ہیں جو رات کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی خبر کو بریک کرتے ہیں اور اب پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، اور اس میں بہت سے صحافی شہید بھی ہوئے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو میڈیا والوں کو برا کہتے ہیں، نہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ہم آپ کی بات کا جواب سید فراز اکبر شاہین صاحب سے لے لیتے ہیں. فراز اکبر شاہین صاحب کیا کہیں گے؟ گلزار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہاسپٹلز میں 100 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے، 500 کے قریب لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. گنجائش سے زیادہ جب لوگ ہوں گے تو کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ کتنی سچائی لگتی ہے آپ کو اس بات میں؟ دیکھیں، ایک تو میرا بہت سلام گلزار بھائی کو، اور ہمارے سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، لیکن جان کی امان پاؤں تو گلزار بھائی آپ کے سامنے کچھ عرضی رکھوں اگر آپ اجازت دیں تو. سر جی گلزار صاحب. جی اکبر صاحب کہیے. گلزار صاحب، مسئلہ یہ ہے انٹیریئر سندھ کے حوالے سے، حیدرآباد کے حوالے سے، کہ یہاں پر اگر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جگہ بھی ہے، گنجائش بھی ہے، تو ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں. کہ اعلان کرنے کے بعد بھی ڈی سی صاحب نے ہلال عمل کے لیے اعلان کیا، بیڈ کے لیے 660 روپے مانگے جاتے ہیں. سر، اگر ہم کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم میئر صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میئر صاحب بھی ہماری کال ریسیو نہیں کرتے، ہمیں رسپانس نہیں دیتے. ہم کون سا دروازہ کر سکیں؟ کل بھی صادق قائم خانی جو کہ CS63 کے آفس کے CS62 کے MP ہیں، صادق بھائی سے بھی کل جو ہے میری پہل کے بعد ہی صادق بھائی آواز اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ MP MNA آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن سر MNA MP کی آواز اٹھانے سے سب کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ میئر صاحب رسپانس نہیں دیں گے. بلدیات کے اندر آتے ہیں اسپرے کروانا. سر اسپرے نہیں ہو رہے حیدرآباد کے اندر. سر ڈینگو اس تیزی سے پھیل رہا ہے کہ آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے کم اموات سے جو ہے شیئر کی جا رہی ہیں. ریسرچ لیبارٹری سے آپ ڈینگو کے آپ ٹیسٹ کی رپورٹ لے لیں، جو مختلف لیبارٹریاں ہیں آپ ان سے وہاں سے ٹیسٹ کی رپورٹ لے لیں کہ 2300 افراد جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈینگو میں مبتلا ہو رہے ہیں. سر اس وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں. سر ٹھیک ہے سید فراز اکبر شاہین صاحب، آپ کا پوائنٹ ہم تک پہنچ چکا ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایسا ہے نہیں. اگر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بارہا کہا جا رہا ہے کہ ڈینگی کیسز میں اضافہ نہیں ہو رہا تو ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈیپٹی کمشنر حیدرآباد سے زین العابدین صاحب. کچھ وقت کے بعد وہ ہمیں جوائن کریں گے. بالکل ایک بار پھر بڑھتے ہیں. رانا گلزار صاحب، آپ کی جانب کیا کہیں گے سر؟ جو فراز اکبر شاہین صاحب نے جس بات کی نشاندہی کی، کس حد تک آپ کو سچائی لگتی ہے اور اس کی کس طریقے سے آپ باس پرس کریں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میئر صاحب کی بات کی ہے تو میں نے آپ کے ہر پروگرام میں میئر صاحب کو ہی تنقید کی ہے، اور تنقید کرنا بھی مقصد میرا یہ ہے کہ یہ اصلاحی تنقید ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. کیونکہ اس لیے کہ ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میئر صاحب کو میئر لگایا ہے، اور بڑی امیدوں کے ساتھ. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی یہ کہا تھا کہ جب میں جو بندہ آپ کو میئر دے رہا ہوں 4 سال بعد مجھ سے آپ اس کا جواب لیجئے گا. اور یہ بات یہ تھی کہ میئر صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، باشعور آدمی ہیں، عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں. لیکن افسوس 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 کہ میئر صاحب نے ایسا نہیں کیا. اور میئر صاحب کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے، کام زیادہ ہیں، میئر صاحب کی جو سست روی ہے. دیکھیں، جو 4 سال کا ٹائم ہے اس میں تقریباً 2 سال تو گزر چکے ہیں، 1.5 سال. تو بات یہ ہے کہ اس میں سست روی ہے. تو میئر صاحب سے ہم بار بار کہتے ہیں میئر صاحب جاگیے، پلیز جاگیے. کیونکہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے قربانی دی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ پہ اعتماد کیا ہے. اس پہ شہیدوں کا خون شامل ہے، اقتدار کانٹوں کی سیج ہے. آپ نے جو اپنے قریب جو لوگ رکھے ہیں یہ کرپٹ ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو MC ہے اس کی 3 سال کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو 6 سال ہو چکے ہیں. MC کو ریلیز کریں، یہاں سے نیا MC لے کے آئیں، کمپیٹنٹ افسر لے کر آئیں. یہ میئر صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ میئر صاحب کا کام ہے. شہر میں جہاں بھی کام ہو رہے ہیں ان کو ایکسس ٹائم گزر رہا ہے، کیونکہ فنڈ بھی اس طرح سے پھر بڑھتا ہے. تو یہ نقصانات ہوتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھا فنڈ صاحب، گلزار صاحب آپ نے بات کی بلدیاتی اداروں
के हवाले से प्रोग्राम के आगाज में कि तमाम तर जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों की आती है, वो पानी खड़ा ना होने दें, सीवरेज का निजाम बेहतर करें, ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें आपने की। अच्छा, मुझे ये आप बताइए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके अंडर में आती है? जाहिर है पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती है। कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ पानी का ही ठहराव डेंगू वायरस का या डेंगू के मच्छरों की अफजाइश की वजह नहीं बनता। गंदगी, कूड़ा करकट, ये तमाम तर चीजें बड़ी बड़ी शाहराहें तो हमें साफ नजर आती हैं सर, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जाहिर पीछे एरियाज में जाएं तो वहां तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल सिंध के अंडर में है, लेकिन इनको टाउन्स दे दिए गए हैं। ये टाउन के मातहत भी हैं, यूसीओ के मातहत भी हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर भी करप्शन है और उस करप्शन का खात्मा अशद ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मकसद ये है कि हर घर से कचरा उठाया जाए, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग एक पुल के नीचे बैठ जाते हैं और वो पुल के नीचे बैठकर जो दूसरे लोग कचरा घरों से उठाते हैं उन लोगों से महीना वसूल करते हैं। चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? और अगर एक यूनियन काउंसिल को गुलजार साहब, आपकी बात को हम आगे मजीद बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं एनकेएम से एमपीए पाकिस्तान से साबिर कायम खानी साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज से बात करने के लिए। साबिर कायम खानी साहब, क्या कहेंगे डेंगू के हवाले से? केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जाहिर है हैदराबाद के हवाले से आपसे हम राय लेना चाहेंगे, क्योंकि शहर कायद की सिंध की हालत बहुत बुरी है। हैदराबाद में भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है, क्या कहेंगे आप? आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसे मौजू पर कि जिससे हुकूमत ने तो आंखें बंद कर ली हैं जी, और आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, उसको आपने अपने चैनल पे जगह दी, और खास तौर पे हैदराबाद के भी इस मसले को आप चैनल पर लेकर आए। लेकिन कोई भी वबा या कोई भी मर्ज जब फैलता है तो उसकी वजूहात तो पीछे कुछ ना कुछ होती होंगी। जिसमें गंदगी का होना भी है, जिसमें मौसमी हालात भी हैं, जिसमें और चीजें भी हैं। अब जब वो पैदा होने के बाद अगर किसी ने उसको बाद भी उसको अगर नहीं देख रहे होते तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत चाहती ही नहीं है कि आवाम को रिलीफ दे। हैदराबाद में डेंगू पिछले 3 महीने से आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रहा था। जैसे ही बारिशें खत्म हुई, इनको उसका इंतजाम करना चाहिए था कि स्प्रे करवाते, लार्वे को खत्म करने के लिए जोड़ों में और दीगर जगहों पे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते। वो तो किया नहीं, और जब अब फैल गया है तो उसके बचाव के इंतजाम तो किए जा सकते हैं ना, कि आप अस्पतालों में बेहतर इंतजाम कर दें, लोगों को बेहतर सहूलियात दे दें, उनके इलाज के लिए कोई बेहतर ले आएं, कि टेस्ट करने के लिए बेहतरीन ले आएं। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध ने शहर के आवाम को छोड़ दिया है कि वो शायद मरने के लिए हैं, वो किसी डेंगू से मरे, रोड के हादसात में मरे, खुले मैनहोल में गिरकर मरे, उससे उनको कोई फर्क। अच्छा साबिर कायम खानी साहब, आपकी बात का हम जवाब कुछ ही देर में हम जाहिर है क्या नाम है डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लेंगे। लेकिन अगर हम हैदराबाद के हवाले से बात करें तो आज हम अजरा फजल पेचोहो के हवाले से, डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो के हवाले से बात चल रही थी, उनकी जानिब से बयान सामने आ रहे हैं गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात पर अमल दरामद ना किया जाए, और इसके अलावा हमने बहुत सारे यूनिट्स कायम कर दिए हैं हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं। हैदराबाद में किस किस्म की सहूलियात हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं? आया कि कोई एक सिंगल अस्पताल ऐसा है जहां भी ये तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद हों? नहीं, कतई ऐसा नहीं है। अच्छा, इन्होंने अपने कुछ अस्पतालों में चंद वार्ड्स को, चंद बेड्स को, 10, 20, 50 बेड्स को डेंगू वार्ड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बीमार होने वाले अगर अफराद की तादाद सैकड़ों में हो, हजारों में हो, तो 10-20 जो क्या करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है मसला कि इसको इस तरह बयानात से या सियासी बुनियाद पे हल किया जा सके। हम भी नहीं चाहते इस पे सियासत हो। आपको अगर याद होगा कि 3 साल पहले जब पंजाब में डेंगू आया था, और जमाने में हमारे जो वजीर आजम थे उस वक्त वहाँ वजीर आला थे, कि उन्होंने वहाँ कितना काम किया, कितनी ज्यादा अवेयरनेस दी, खुद वहाँ श्रीलंका से फिशेज मंगवाई, माहिरीन बुलवाए, खुद भी फील्ड में नजर आए। यहाँ हमारे हुक्मरानों को ये काम करना क्यों नहीं आता? जब हम पंजाब के हुक्मरानों की मिसालें देते हैं, इनको बुरा तो लग जाता है, इनका अमल उसके मुताबिक नजर नहीं आ रहा। अच्छा साबिर कायम खानी साहब हमारे ब्यूरो चीफ सिंध मेट्रो वन न्यूज के हैं, जवाब पूरा मिल जाए आपको। सर साबिर कायम खानी साहब, आपसे हम इसी हवाले से जानना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ सिंध मेट्रो वन न्यूज के सैयद फराज अकबर शाहीन साहब भी इन्हीं काविशों में लगे हुए हैं हैदराबाद से। आप क्या कहेंगे उनकी काविशों के हवाले से? देखिए, फराज साहब ने जो है अपने इस मामले को चैनल के थ्रू भी और वैसे भी उठाया है, कोशिश की कि इसको देखिए, चैनल क्या कर सकता है? चैनल अवेयरनेस दे सकता है, हुक्मरानों तक बात पहुंचा सकता है,
अमल तो आखिर में उसी ब्यूरोक्रेसी ने करना है, उसी हुकूमत ने करना है। मैं कुछ दिन पहले फराज साहब का सुन रहा था एक हिलाल अहमर हॉस्पिटल के हवाले से, हालांकि वो एक एनजीओ का हॉस्पिटल है। डीसी साहब ने अगर इंतजाम कुछ बेहतर करवाने भी हैं तो हिलाल अहमर के साथ साथ सिविल अस्पताल में करवाएं, भिठाई हॉस्पिटल में करवाएं, तरेटाबाद हॉस्पिटल में करवाएं, 4 ताल का अस्पताल है हैदराबाद में, उन चारों में बेहतर इंतजाम कराएं, डिस्पेंसरीज हैं उनमें कायम करवाएं। दूसरा, मजीद लोग इसका शिकार ना हो उसके लिए बेहतरी के तौर पे इस पे ज़्यादा बेहतर करवा दें, कचरे के इंतजाम को बेहतर करवा दें। सिंध सॉलिड वेस्ट की भी बात हो रही थी, आप लोग कर रहे थे। बिल्कुल। तो जो ये हमारे यहाँ सेवरेज का निज़ाम है वो तो सिंध सॉलिड वेस्ट के अंडर में नहीं आता। बिल्कुल। बदकिस्मती से हमारा वो निज़ाम हमारे मेयर के अंडर में आता है, उनकी कारकर्दगी में सवालिया निशान है। ठीक है। करोड़ों अरबों रुपए का फंड आने के बाद उन्होंने क्या पेशगी इंतजाम सर, हमेशा करोड़ों अरबों रुपए का फंड आने के बावजूद भी इख्तियारात की बात की जाती है। हैदराबाद में भी यही सूरत हाल है। इख्तियारात चाहिए होंगे उनको, मुझे बताइए कि यहाँ जो है सूबे के काउंसलर से लेके और वजीर आला तक और सदर मुमलिकत तक सारे लोग तो इनके बैठे और मजीद क्या इख्तियार चाहेंगे। ठीक। इख्तियारात से ये जाने तो ले रहे हैं लोगों की, इख्तियार से लोगों को उन्होंने मतलब मौत के मुंह में तो पहुंचा दिया है, मजीद क्या इख्तियार चाहिए इनको। हर कोई नाला नजर आता है सिंध हुकूमत से। गुलजार साहब, राना गुलजार साहब, क्या कहेंगे? जाहिर है साबिर कायम खानी साहब जो कुछ कह रहे हैं कि हैदराबाद में भी इसी किस्म की सूरत हाल है, सीवरेज का निजाम बदतर है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं करता, मेयर के पास तो इख्तियारात हैं इनके, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों अरबों रुपए का फंड होने के बावजूद भी वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? मैंने आपसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा था। जी जी सर। देखिए, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। मैं आपसे यही कह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर साहब पे एतमाद किया और तमाम इख्तियारात उनके पास हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं और उनके पास तमाम इख्तियारात, हर चीज़ मौजूद है। उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पूरी पीपल्स पार्टी मुत्तहद है और वो हमारी रेड लाइन है चेयरमैन साहब। और चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो तमाम मेयर हैदराबाद के हों, कराची के हों, सक्खर के हों, सबको स्ट्रिक्टली तौर पर बोल्ड फैसले करें और सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बादशाह सलामत बन गए हैं, ये आवाम के खादिम नहीं नज़र आते। सर, लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं 2 साल की मुद्दत खत्म हो चुकी है, मजीद बहुत कम टाइम बचा है। मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि हम अवाम के खादिम हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के खादिम हैं और अवाम ने उन पर एतमाद किया है और वो शहीद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस कौम के लिए उनके नाना, उनके दादा, उनके वालिद, उनकी फूफी, उनके ख़ानदान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कारकुनों ने उनके साथ साथ कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, इस रियासत की तामीर और तरक्की के लिए। ठीक है। लेकिन क्योंकि इसलिए कि जो सूरत हाल का सामना है, इस पर चेयरमैन साहब पे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं हमें कि वो सख्त एक्शन लेंगे। और अब नासिर हुसैन शाह साहब शहर का दौरा कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मतलब नासिर हुसैन शाह साहब को उम्मीद रखें कि कुछ बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल 100% नासिर हुसैन शाह साहब को सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। वो रात और दिन दौरे कर रहे हैं, हैदराबाद का भी, कराची का भी, सक्खर का भी, सब जगहों के, ताकि वो बेहतरीन फैसले आपको नजर आएंगे। ठीक है राना गुलजार साहब, समझ गए सर। मजीद भी इस पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद करते हैं आपको। और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे डेंगू के हवाले से और काफ़ी सूदमंद गुफ्तगू करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की वजूहात क्या हैं। करोड़ों अरबों रुपए का फंड्स होने के बावजूद भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही अस्पतालों में जो की जानी है। एक बार फिर बात करते हैं हम MPM पाकिस्तान से साबिर कायम खानी साहब से। साबिर कायम खानी साहब, क्या कहेंगे? अभी हम ब्रेक पर भी बारहा डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन साहब को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमें वक्त दिया था कि इस टाइम वो हमसे गुफ्तगू करेंगे हैदराबाद के हवाले से, लेकिन वो अब हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या भागना इस मसले का हल है या इस पे गुफ्तगू की जानी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि हैदराबाद में जो सूरत हाल बन गई है वो एक डिप्टी कमिश्नर के इख्तियार से भी बढ़ गई है। इस पे सिंध गवर्नमेंट को खुद जो है बड़ा रास्त इकदाम करने चाहिए। सही कि यहाँ पे जो सूरत हाल है शहर में अगर आप जाके देखें तो 8 से 10 हजार अफराद आपको नजर आएंगे जो डेंगू में मुब्तला हो चुके हैं। आप अगर 8 से 10 हजार लोग सर? जी हाँ,
آپ لیبارٹری ٹیسٹ جہاں پہ ہونے جا رہے ہیں وہاں کا آپ ریشو نکال لیں تو روزانہ کی بنیاد پہ 1000 سے 2000 ٹیسٹ. سر کیا وجہ ہے حیدرآباد میں اتنے زیادہ کیسز کی تعداد میں؟ کیا اسپرے مہم نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہیں گے گھروں میں پانی موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو گھر اپنے فیملی کی وہ کسی طریقے سے بچاؤ کر سکتے ہیں وہ باہر والے نہیں کر سکتے، لیکن کہیں تو کوئی تو نگلیکشن ہو رہی ہے نا. لیکن حیدرآباد میں جب بارشیں ہوئیں اس کے فوراً بعد چاہیے تھا کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں ان کے لاروے کو تباہ کیا جاتا ہے تاکہ مچھر زیادہ پھیلے نہیں، اور وہ اسپرے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا موسم ہوتا ہے اگست کا، وہ اگست انہوں نے گزار دیا، اس میں کوئی اسپرے نہیں ہوا، صرف نمائشی طور پہ کہا گیا مہم چلا رہے ہیں. کوئی وہ ایک ایس او پی بنا ہوا ہے جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ایک ایس او پی بنا ہوا ہے، ایس او پی کے تحت چلنا چاہیے تو اس پہ عمل نہیں ہوا. سر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد ہماری کال ریسیو نہیں کر رہے، ان کا بھی ہم موقف جاننا چاہ رہے تھے اس تمام تر صورتحال میں. کیا کہیں گے کال نہ ریسیو کرنے کو؟ اچھا دیکھیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو ٹائم دیا ہے تو آپ سے ضرور بات کریں، اپنا موقف دیں، اپنی سرکار کا موقف دیں. لیکن ان سے زیادہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں اصل تو کام ان کا بنتا ہے. یہ سارے اختیارات، سارے فنڈنگ، سارے پاورز اب ڈپٹی کمشنر سے منتقل ہو چکے ہیں میئر کو. جواب طلب تو میئر سے کرنا چاہیے، لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے کرنا چاہیے، خود وزیر اعلیٰ سے کرنا چاہیے. میں تو اب بھی ان کو کہتا ہوں کہ اب سیاست چھوڑیں، ابھی فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ ایریل اسپرے کروائے. مطلب یہ چھوٹی مشینیں جو گلیوں میں اور محلوں میں آپ چاہتے ہیں ان کے اسپرے سے ڈینگی ختم ہو جائے گا، ویسا ممکن نہیں ہے. آپ فوری طور پہ ایریل اسپرے کا بندوبست کریں. ایریل اسپرے کا مطلب کہ جہاز کے ذریعے اسپرے کروائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. آپ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، میرے خود کے گھر میں 7 لوگ مجھ سمیت، میں خود ڈینگی میں مبتلا ہوں پچھلے ہفتے سے. تو یہ چیز آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بات آپ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا خود لوگ اپنے حفاظتی انتظامات نہیں کرتے، تو میں علاقے کا منتخب نمائندہ ہوں. ظاہر اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر کو صاف ستھرا بھی رکھتا ہوں، احتیاط بھی کرتا ہوں. لیکن جب ایک چیز وبا کی صورت میں پھیل رہی ہو تو آپ کا بچنا مشکل ہے. میں خود، میرے 2 بیٹے، ایک بھتیجا، 2 بھائی اس سے مبتلا ہیں، ہم اپنا علاج کروا رہے ہیں. لیکن میں اسی بنیاد پہ میں نے آپ سے کہا کہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. کوئی اس کا یہ نہیں کر رہا کہ ہم اس کو آگے کیسے اس کو فیس کریں. اسپتالوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پلیٹلیٹس نہیں ملتے. صرف ایک سول اسپتال ہے جو پلیٹلیٹس فراہم کرتا ہے، اس کے علاوہ اسپتالوں میں ملتا نہیں ہے. یہ سب چیزیں گورنمنٹ کو کرنی ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہر کوئی نہیں جا سکتا. ہاں ظاہر ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، ہزاروں روپے فیس افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل یہ سارا سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور ساری سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے سابق قائم خانی صاحب. رانا گلزار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، صرف میڈیا پر آ کر پریس کانفرنسز کر لینا یا ظاہر ہے اس چیز کی آگاہی دے دینا کہ ان باتوں پر غیر مصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھرے جائیں، یہ ضروری ہے، نہ کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرایا جائے جو اس وقت ہم لوگ فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادویات نہیں ہیں، قلت ہے، یہاں پر ڈینگی بڑھتا جا رہا ہے، اسپرے کرایا جائے اور اس قسم کی اور بھی چیزیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اور حاکم وقت سے اللہ بھی پوچھے گا اور عوام بھی پوچھے گی. صحیح. کیونکہ اس لیے کہ کل ہم جب ایک احتجاجی تحریک چلا رہے تھے جمہوریت کی بحالی کے لیے جی، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید قیادت کر رہی تھی، تو ہمارا نعرہ یہی تھا کہ عوام بہت مشکل میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے، اور الحمدللہ جمہوریت بحال ہوئی. مگر افسوس کہ بی بی صاحبہ ہمارے درمیان نہیں رہی. اللہ انہیں غنی کے رحمت کرے. اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پوری پیپلز پارٹی متحد ہے 4 صوبوں میں، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ اللہ کرے بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں. صحیح. لیکن اس کا مطلب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو اعتماد کیا ہے بلدیاتی نمائندوں پر، اور ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں یہ بلدیاتی نمائندے. ٹھیک ہے. اور چیئرمین صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھائیں اور اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرائیں ان سے، اور ان کو جواب دے کریں اپنے سامنے، اور سختی برتیں، کیونکہ عوام کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہے. بالکل. اور آپ کی طرف عوام دیکھتی ہے چیئرمین صاحب، ان بلدیاتی نمائندوں کی طرف نہیں دیکھتی، آپ کی طرف دیکھتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں اور آپ مستقبل میں پاکستان کو لیڈ کریں گے. تو اس لیے آپ کو ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، جانوں کی قربانی پیش کی ہے جب یہ اقتدار
اللہ کی مہربانی سے آپ کو ملا ہے. صحیح. تو بہت ضروری بات ہے. میڈیا ٹاک سے کوئی کام نہیں چلے گا. اچھائی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, اور جب اچھائی ہوگی تو پرچار خود پہ خود ہوتا ہے. بالکل. کوئی سوال کرتا ہے, ہم حاکم وقت ہے اس وقت پیپلز پارٹی, ہمیں اس کو تعمیری سوچ میں سوچنا چاہیے, غصہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ تناور درخت پھلدار ہوتا ہے. اور وہ مطلب ظاہر ہے عوام آپ کو خود لے کر آ رہے ہیں, خود سلیکٹ کر کے اپنا ووٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے, ووٹ بینک بڑا قیمتی ہوتا ہے. صابر قائم خانی صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ ووٹ بینک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بڑا قیمتی ہوتا ہے ووٹ عوام کا, اور عوام اپنا پورا بھروسہ دے رہی ہے سندھ حکومت کو, ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو, لیکن ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی جن کے وہ حقدار ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, عوام ہمیشہ ووٹ دیتی اسی لیے کہ ان کے حالات میں بہتری آئے گی. بالکل. سندھ میں تو سندھ کے عوام کی خوش قسمتی کے لیں یا بدقسمتی, 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور ایک اس کا جو بڑا خواب تھا کہ ہم بلدیاتی نظام میں بھی ہماری حکومت ہو, حیدرآباد کا میئر بھی ہمارا ہو, کراچی کا بھی ہمارا ہو, تو جیسے تیسے بھی وہ میئر بھی ان کے آ گئے. اب بھی اگر ڈیلیوری نہیں کر پا رہے تو عوام نے تو سر اس کا مطلب ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب تو بھروسہ کر رہے ہیں, لیکن جن کو وہ سلیکٹ کر کے لے کر آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے, یہ کہا جا سکتا ہے. معاف کیجیے گا, یہ ہمیشہ جو سلیکٹ کرنے والا آتا ہے تو الزام اسی پر آتا ہے. اچھا. اس سے پہلے کہ اب لوگ انگلیاں ان کی طرف آ جائیں, لوگ ان کے لیے کہنا شروع کر دیں کہ وہ خود بھی ان کے ساتھ ان کی کرپشن میں شامل ہیں, ان کی بد انتظامی میں شامل ہیں, ان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا. سر لیکن سب سے زیادہ نچلا طبقہ جو ہوتا ہے وہاں سے کرپشن شروع ہوتی ہے, اس کے بعد اپر لیول تک جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر آفس میں انٹر ہو رہے ہوں تو سب سے پہلے جو لوور اسٹاف ہوگا وہ آپ سے وہ مانگے گا, کیا نام ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کہ پیسے پہلے آپ مجھے دئیے, اس کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے چڑھتے. تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ صرف اور صرف وہی اس کے ذمہ دار ہیں, باقی لوور جو اسٹاف ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, ہم نے لوور یا اپر کی بات تو جب آئے گی کہ جب آپ کے احتساب کے لیے جانا چاہیں گے, لیکن یہ احتساب بھی نہیں کر رہے ہیں آپ جب کوئی پالیسی بھی صحیح نہیں بنا رہے ہیں, آپ لوگوں کی جو باتیں اخبارات میں ٹی وی میں آ رہی ہیں, سڑکوں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کا بھی نوٹس نہیں لے رہے ہیں, تو پھر لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ سب کچھ. سر اب تک حیدرآباد میں کتنی اموات ریکارڈ ہو چکی ہیں ڈینگی کے حوالے سے؟ بس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ سے ہم بہت شارٹلی جاننا چاہیں گے. 16 افراد اب تک حیدرآباد میں جو رپورٹ ہوئے ہیں, یہ تو ہوتی ہے اس ماہ کی رپورٹ ہے سر, جی اس ماہ کی یہ تو ہوتی ہے رپورٹنگ ہونا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہوگا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ وجہ نہیں جان پاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ہو پاتا ہے جس کا پتہ چلے, یا بہت سارے لوگ اس کو توجہ نہیں دے پاتے, اسپتال تک نہیں پہنچ پاتے. ہمیشہ رپورٹنگ وہ ہوتی ہے جو اسپتال تک ہو جائے. ٹھیک ہے رانا, ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے. صابر قائم خانی صاحب گاٹ اٹ. رانا گلزار صاحب کیا کہیں گے آپ؟ گزشتہ روز بھی ایک 4 سال کی بچی جنت کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ ڈینگی کی وجہ سے, اور ظاہر ہے ڈاکٹر عذرا پیچوہو کی جانب سے کہا گیا کوئی اموات نہیں ہوئی ہیں اور کوئی اطلاعات صحیح نہیں ہے, مصدقہ اطلاعات نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس پورے پروف ہیں کہ اس بچی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ڈینگی کی وجہ سے ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی چاہیے کہ اپنے عملے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں, سختی سے ان کے اوپر اقدامات کریں کہ وہ غلط رپورٹیں کیوں پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک 4 سال کی بچی ہو, حیدرآباد میں موت ہوئی ہو, کراچی میں کہیں بھی ہوئی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی اس دکھ کی گھڑی میں اس پورے گھرانے کے ساتھ ہے, اور قابل افسوس عمل ہے. جہاں جہاں کوتاہی ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا, اور تمام فیسیلیٹیڈ طریقے سے جو بھی بیمار ہیں ان کی بہتر علاج و معالجہ کی سہولت فراہم کرنی چاہیے. اور میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فوری طور پہ بلدیاتی محکموں کو ایکشن لیں, اور میئر کراچی یا جو بھی بلدیاتی محکمے ہیں سب کو ان کو بلائیں, ان کو ایکشن لیں اور اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں, اور جو ان کے اڑوس پڑوس میں جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو فارغ کریں ان کے عہدوں سے, اور ان کو سسپینڈ کریں, اور ان کے خلاف احتساب کا عمل شروع کریں, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی کرپشن کرے, کیونکہ اس لیے کہ بہترین اکاؤنٹیبلٹی ہی بہترین حکمرانی ہے. کا عمل ہونا چاہیے جو لازمی ہے. بہت شکریہ. رہنما پیپلز پارٹی رانا گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ دوسری جانب ہمارے ساتھ بیورو چیف سندھ میٹرو 1 نیوز سے سید فراز اکبر شاہین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جبکہ ایم پی اے پاکستان سے صابر قائم خانی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا. ہم نے آج بات کی ڈینگی کے حوالے سے, ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے, کروڑوں اربوں روپے کا
फंड्स दिया जाता है, लेकिन वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता है। अगर आवाम की बात की जाए, सरकारी अस्पतालों में बहुत ही बुरी सूरत हाल देखने को आती है। पेशेंट्स जमीनों पर पड़े होते हैं, बेड्स मौजूद नहीं होते हैं। अद्वियात के हवाले से अगर बात करें तो अद्वियात उनको प्राइवेटली कहा जाता है कि आप खुद से अद्वियात खरीद कर लेकर आएं, जबकि करोड़ों अरबों रुपए की अद्वियात भी दी जाती है। उसके बावजूद भी लोग रो रहे हैं। जाहिर है देखते हैं किसकी तरफ, जिसको वो वोट देते हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि किसी तरीके से उस वोट का सही इस्तेमाल हो सके, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो उन उम्मीदों पर पूरे उतर सके। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को खबर की खबर से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।